الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن ہمارے یہاں مسلم شریف کا درس ہوتا ہے۔ آج دفتر ششم کی آیت نمبر 22 سے شروع ہو رہا ہے۔ درمان حدیث موتو قبل ان تموتو و تفسیر بیت حکیم ثنائی رحمہ اللہ۔ اس حدیث کے معنی میں کہ اضطراری موت سے پہلے اختیاری موت کے ساتھ مر جاؤ، اور حکیم ثنائی رحمۃ اللہ علیہ کی بیت کی تشریح۔ بمیر دو سے پیش از مرگ گرمی زندگی خواہی، کہ ادری سس چنی مردان بہشتی گشت پیش از ماں۔ یعنی دوست موت سے پہلے مر جا اگر تو زندگی چاہتا ہے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام ایسی موت سے ہم سے پہلے جنتی ہو گئے۔ یہ ہے حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث موت قبل ان تموت ثابت نہیں ہے تمیز الطیب، چونکہ اس حدیث کا مضمون صحیح ہے جو فنا کی تعلیم پر مشتمل ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کسی عارف کا قول ہو۔ ناقلین کی غلطی سے حدیث مشہور ہو گیا، چنانچہ ملا علی کارم فرماتے یہ صوفیہ کے کلام سے ہے، اور معنی اس کے یہ ہے کہ اضطراری موت سے پہلے اختیاری موت کے ساتھ مر جاؤ، اور اختیاری موت سے مراد ہے کہ شہوات اور لذات کو ترک کر دیں، اور ایسے امور سے باز رہے جس کا نتیجہ لغزش و غفلت ہو۔ یہ بہت ساری ایسی روایات ہوتی ہیں جو اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ اور اس کا بلاغت بھی اور فصاحت بھی ہوتی ہے، تو لوگوں میں پہلے غلط فہمی ہوتی ہے حدیث شریف کے اوپر۔ آہستہ آہستہ اگر کسی بڑے کے زبان سے سن لیا جائے تو پھر تو بس پکی بات ہو گئی، پھر تو حدیث مشہور ہو جاتی ہے۔ اور محققین بہت توڑے ہوتے ہیں جو مطلب ان تمام چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں، لہٰذا عوام میں وہ بات چلتی ہے۔ کئی اس طرح ہے، جیسے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ بھی مطلب حدیث مشہور ہے، حالانکہ غالباً یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے۔ تو ایسے بہت ساری مطلب یعنی حدیث مطلب جو ہے نا وہ روایات، اس لیے بعض دفعہ میں احتیاط کے طور پر جب مجھے پتہ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں روایات میں آتا ہے، تو روایت میں تو ہر قسم کی روایت ہوتی ہے، مطلب اس میں تو صرف حدیث شریف نہیں ہوتا، وہ تو بزرگوں کے جو روایت ہوتی ہیں، صحابہ کی جو روایت ہوتی ہیں یا اس طرح، تو اس میں پھر یہ ہے کہ انسان کو مطلب وہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث کہتا ہے تو پھر اس کو جواب دینا پڑتا ہے اور تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ آیا وہ حدیث شریف ہے یا نہیں۔ جب تک کنفرم بات نہ ہو تو اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ جا بسے کن دیوان در پردے زا کے مردن اصل ہدا وردے، زا کے مردن اصل بدھ نا وردے، تا نمیری نیست جاں کندن تمام بے کمالی نردبان آئی ببام، چوزی صد پایا دو پایا کم بود، بامرا کوشندنا محرم بود، چورسن یک گز صد گز کم بود، آب اندر دلو از کے رود، غرقیں کشتی نے آبی اے امیر، تاکہ نن اے اندرد من الاخیر، من آخر اصل داں کو تارک است، کشتی وسواس غیر غارق است، آفتاب گنبتی ازرق شود، کشتی ہوش چونکہ مستغرق شود، چون مردی گشت جاں کندن دراز، مات شودر صبح اے شمع تراز، گرز برخوردن زن منی را در شکن، زا کے پنبا گوش آمد چشمتن، گرز بر خود میزنی ہم ایدنی، عکس توست اندر فعالم ایمنی، عکس خود در صورت من دیدے، در قتال خوش بر جوشیدے۔ تم نے ریاضت و مجاہدہ میں بہتری جان کا پائی، اور چونکہ تم مقام فنا تک نہیں پہنچے اس لیے اب تک مخصوص سے حجاب میں ہو، کیونکہ اس معاملے میں اصل اصول فنا تھی جو تم نے حاصل نہیں کی۔ جب تک تم فنا پہ فائز نہ ہو جاؤ
وہ ریاضات مجاہدات کی مشقت کامل نہیں جس سے حصول مقصود متوقع ہو. پوری سیڑھی کے بغیر تم کوٹھے پر نہیں چڑھ سکتے. پکی بات ہے. سارے حضرت ایسی باتیں کرتے ہیں مطلب پکی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ایک سٹیپ بھی رہتا ہے تو پہنچے تو نہیں نا. مطلب وہ تو ابھی راستے میں ہی ہو. اللہ اکبر. یہ ناقص ریاضات حصول مقصد میں اس طرح غیر مفید ہے جس طرح ایک ایسی سیڑھی جس کے اوپر کے 2-4 ڈنڈے نہ ہو کوٹھے چڑھنے میں کام نہیں دے سکتی. جب سیڑھی کے 100 پایوں سے 2 پائے بھی کم ہو تو کوٹھے پر چڑھنے کی کوشش کرنے والا اس کے اوپر چڑھنے اور اوپر کی موجودات پر مطلع ہونے سے نامحرم رہے گا. اور مثلا جب رسی 100 گز سے کم ہو تو کنویں میں سے پانی ڈول میں کیوں کر پڑے. اے امیر یعنی ترک، اس کشتی یعنی ہستی کا قعر حقیقت تک پہنچنے کے لیے غرق ہونا تم کو میسر نہیں ہو سکتا. تا وقت یہ کہ اس میں آخری جز رکھنا ضروری ہے جو اس کو ڈبونے کے لیے کافی ہو، ورنہ کشتی باقی تمام بوجھ کے باوجود سطح بحر پر تیرتی رہے گی. اگرچہ یہ تقریر مولانا کی ہے مگر چونکہ مطرب کے قول کے ضمن میں آئی ہے اس لیے صورتاً اس کو مطرب کی تقریر قرار دے کر امیر ترک کو مخاطب کیا ہے. وہ قصہ اس سے پہلے گزر گئے نا. وہ جو قوال مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا، تو اس کو کہتے ہیں مطلب وہ جو ترک تھا وہ غصہ ہو گیا. کہتے صرف وہ بتاؤ جو تو جانتا ہے. حاجی کیا رٹ لگائی ہے تو نے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. تو اس کے بارے میں چونکہ وہ یہ اصل میں اس کا جواب چل رہا تھا تو یہ ذرا مطلب ایک اس میں یہاں پر بھی اس کا قصہ آ گیا اس جواب کو سمجھانے کے لیے. اس آخری وزن پر مدار کار سمجھو کہ وہ قہر بحر کو زمایا کرنے میں گویا آخر شب کا ستارہ ہے اور وسواس گمراہی کی کشتی کو غرق کرنے والا ہے. یہاں سے میرے دل ایک عجیب چیز کی طرف متوجہ ہو گیا. الحمدللہ. بچوں سے سوال کیا جاتا ہے ویسے سمجھانے کے لیے، بھئی اگر پانی 200 فٹ پر ہے تو 50 فٹ کے کتنے کنویں کیے جائیں تاکہ پانی پہ تک پہنچ جائے. 50 فٹ تک کتنے کنویں بنا لیے جائے کہ پانی تک پہنچ جائے. ہاں سبحان اللہ. واقعی بچوں کی کہانی ہے. 50 پانی 200 پہ ہے تو کیسے 50 فٹ 4 کوئی. تو یہ بات ہے کہ 50 فٹ کے 4 کنویں سے کم نہیں چلے گا بلکہ ایک کنواں 200 فٹ کم از کم ہونا چاہیے. اب اس سے میرے ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا کہ 4 سلسلے ہیں. اب اگر آپ چاروں سلسلوں کی مطلب اس کا یعنی گویا کہ یہ سمجھ لے کہ اگر 25% آپ تمام کر لیں 25% تو کیا آپ فنا حاصل کر لیں گے؟ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کسی بھی ایک طریقے میں فنا تک نہ پہنچ جاؤ. اس لیے سیر سپاٹے کو چھوڑو، مقصود کو تلاش کرو، اصل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرو. بعض لوگ سیر سپاٹے کرتے ہیں نا وہ مطلب یہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ. بھائی کیا تمہیں ضرورت ہے؟ تم اصل چیز تک پہنچو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ مطلب اس وجہ سے کسی بھی سلسلے سے اگر آپ کو فائدہ مکمل ہو گیا اور آپ حقیقت تک پہنچ گئے تو بس آپ کا کام ہو گیا. سلسلے کو نہ دیکھو، نتیجے کو دیکھو. یہ جو سلسلوں کے اندر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تو اپنے اصل مقصود سے ہٹ جاتے ہیں. اصل مقصود یہ ہے کہ فنائیت حاصل کر لو، چاہے نقشبندی سے حاصل کرو، چاہے چشتی حاصل کر لو، چاہے سروردی سے حاصل کرو، چاہے قادری سے حاصل کر لو، لیکن بس فنائیت حاصل کر لو. کیوں؟ لا الہ یہ فنائیت ہے، الا اللہ بقا باللہ. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ پہلے سب کچھ چھوڑو گے پھر اللہ کو پاؤ گے. ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا یہ ٹھیک ہے. اور بعض رات ہمارے پاس آتے ہیں نا تبلیغی جماعت کے یا کسی اور خاص گروپ سے تعلق رکھنے والے،
تو کہتے جی میں بیعت ہوتا ہوں لیکن میں تبلیغ سے نہیں جڑا ہوں گے. میں کہتا بھائی کسی تبلیغی سے بیعت ہو جاؤ, ضروری ہے کہ ہم سے ہی بیعت ہو؟ ظاہر مقصود تو ہم سے بیعت ہونا نہیں ہے, مقصود تو آپ کا منزل تک پہنچنا ہے. تو کسی تبلیغی شیخ سے بیعت ہو جاؤ تاکہ وہ آپ کو مقصود تک پہنچائے, بجائے اس کے کہ آپ ہاں اگر ہمارے پاس آؤ گے تو پھر ہمیں مشورے نہیں دو گے کہ یہ کرواؤ یہ کرواؤ یہ کرواؤ. وہ پھر جب ہم دیکھیں گے کہ جو چیز تمہارے لیے مفید ہے وہی کریں گے. کیونکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد سیر سپاٹا تو نہیں, مقصد تو منزل تک پہنچنا ہے. اور اکثر میں بانگ دول کہتا ہوں کہ بھائی جو جتنا ہمیں اختیار دے گا اپنے اوپر اتنا ان کو فائدہ ہوگا. کوئی 50% اختیار دے گا تو 50% پائے ہوگا, کوئی 25% اختیار دے گا تو 25% پائے ہوگا, کوئی 100% اختیار دے گا 100% فائدہ ہوگا. مطلب ظاہر مطلب یہ درمیان میں جب ہوتا ہے نا مطلب کہ یہ ایسا اور یہ ایسا, پھر نہیں ہوتا کام. سرنڈر کمپلیٹلی پھر کام بنتا ہے. تو حضرت نے بالکل فرمایا کہ اگر 100 مطلب سیڑھیاں ہوں تو آپ 98 سیڑھی تک پہنچ جائے, آگے راستہ نہ ہو تو آپ واصل تو نہیں ہے, اب واصل نہیں ہے. اور کنواں اگر 200 فٹ پر ہے اور آپ بالکل کنویں کے اوپر تک پہنچ, لیکن اس کا پیندہ جو وہ ہے مطلب ڈول کا وہ ٹچ کر رہا ہے پانی کو, اور ڈول جو ہے نا وہ 1.5 فٹ کا ہے, تو اس کو کم از کم 1.5 فٹ سے زیادہ کچھ مزید جانا ہوگا تب وہ پانی اس میں بھر سکے گا, ورنہ پانی نہیں بھرے گا اس میں, اوپر لٹک رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے عرض کیا نا کہ بہت پکی باتیں کرتے ہیں, مطلب ایسی یعنی مشکل چیزیں ہیں, یعنی اگر آپ اس کو اس طرح نہ سمجھائے تو پتہ نہیں کہاں. لیکن حضرت نے اتنے مشکل مضمون کو اتنا آسانی کے ساتھ مطلب سمجھا دیا, اور یہ عملی چیزیں. یا کریم یا کریم. اس آخری وزن پر مدارکار سمجھو کہ وہ قہر بحر کو نمایاں کرنے میں گویا آخر شب کا ستارہ ہے, اور وہ وسواس گمراہی کی کشتی کو غرق کرنے والا ہے. یعنی اس آخری وزن پر مدارکار سے کہ وہ کشتی کے ناقابل برداشت ہونے میں گویا شب کے وقت آنے والے مہمان ہے, اور وہ وسواس اور گمراہی میں کشتی کو غرق کرنے والے. یعنی پہلے ترجمے آخری وزن کو ستارہ آخری شب کے ساتھ اس لیے دربی کہ جس طرح وہ ستارہ اپنے روشنی ستارات کی تاریکی میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے, اس طرح آخری وزن بھی کشتی میں پڑتے ہی اس کو قہر بار دکھا دیتا ہے. دوسرے ترجمے اس کو مہمان شب کے ساتھ بئی اعتبار تشبیہ دی کہ جس طرح وہ مہمان گھر والوں کے بارے خطرناک قابل برداشت ہوتا ہے, اس طرح کشتی بھی اس بار کو برداشت نہیں کر سکتی اور فوراً ڈوب جاتی ہے. وسواس سے سوء اعتقاد اور غی سوء اعمال مراد ہے. کشتی سے مراد وہ ہستی جو ان صفات ذمیمہ سے موصوف ہے, اس کو فنا کرنا مقصود ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رذائل آپ نے دبائے نہیں مکمل, یعنی فنا کامل حاصل نہیں ہوا, تو کوئی بھی رذیلت میں غرق کرنے کے لیے کافی. ہاں جی. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اگر مطلب یہ ہے کہ ایک وزن آپ بڑھاتے جائیں تو ایک لمٹ آ جائے کہ اس سے ذرا بھی تھوڑا سا بڑھا تو غرق کر جائے گی, غرق ہو جائے گی, اور تھوڑا کم ہو تو تیرتی رہے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ لا دو. ہاں جی. وہ جو رذائل ہیں ان کو آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ فنا کر لو, ورنہ یہ تمہیں غرق کر دے گی. عقل و ہوش کی کشتی جب مشاہدہ حق میں مستغرق ہو جاتی ہے تو نورانیت میں آسمان کے گنبد نیلگوں کا آفتاب بن جاتی ہے. یا کریم. عقل و ہوش انسان کا جو ہوش ہے اگر وہ نفس کے تقاضوں کے ساتھ ہے تو یہ تباہی ہے, کیونکہ نفس کے تقاضے اس کو کھینچے گی ابھی اپنی طرف. کبھی کون سی چیز کھینچے گا, کبھی کون سی چیز کھینچے گا, کبھی کوئی سی چیز کھینچے گا, تو ظاہر تباہی کی طرف جائے گا. تو اس سے کم از کم اتنا رخ موڑنا کہ تمہیں کھینچ نہ سکے,
یعنی اتنا مدہوش ہونا ضروری ہے. اس مدہوشی میں جب آپ مشاہدہ حق میں مستغرق ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے اور مخلوق سے کٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خود پھر نورانی بن جاتا ہے، کیونکہ اب وہ خود اپنے آپ سے نہیں دیکھ رہا بلکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا وہ خود بھی نورانی بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ظلمات کے سارے راستے گم کر دیے. تو مجھے بتاؤ، دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک روشنی ہے، ایک ظلمت ہے. نور ظلمت ہے. ظلمت کے فنا ہونے کو نور کہتے ہیں نا، اور نور کے فنا ہونے کو ظلمت کہتے ہیں. نور نہ ہو تو ظلمت چھا جاتی ہے، اور جب ظلمت نہ ہو تو اس کو پھر نور کہیں گے ہم. تو اسی طریقے سے جس وقت وہ ظلمت والی چیزیں یعنی رذائل دب جائیں اور فنائیت حاصل ہو جائے اس سے، تو مشاہدہ حق میں مستغرق ہونا یہ فی البدی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی تو رکاوٹ ہے. دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دے، میرے پاس آ جا. تو مطلب یہ ہے کہ یہی رکاوٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ ہوش جو ہمارے نفس کی طرف ہمیں مائل کر دیتا ہے، وہی ظلمت ہے، وہی حق سے حجاب ہے. جب وہ ہوش ہم کھو جاتے ہیں تو پھر مشاہدہ حق میں کوئی معنی نہیں رہتی. لہٰذا جب مشاہدہ حق ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ شخص خود بھی نورانی بن جاتا ہے، کیونکہ اپنے آپ سے کہتا نہیں ہے بلکہ اللہ سے کہتا ہے، یعنی اللہ جل شانہ کے تعلق کے ذریعے سے کہتا ہے. اب اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب فنائیت حاصل ہو جاتی ہے. کچھ حضرات ہوتے ہیں مستہلکین، یعنی وہ اسی پر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی وہ فنا ہی بس رہتے ہیں، وہ واپس نہیں آتے، فنا ہی رہتے ہیں. یہ مستہلکین ہیں. ان کو اللہ پاک بس اپنے لیے چن لیتے ہیں، اس کو کسی اور کی طرف نہیں لے جانے دیتے. ایسے اولیاء کے بارے میں روایت ہے، اولیاء تحت قبائی لا یعرفہم الا سوائی. میرے جو اولیاء ہیں وہ میرے قبا کے نیچے ہیں، ان کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس وجہ سے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ بڑے اولیاء ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتے ہیں نا کہ بال لوگ خشک بالوں والے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ وہ پریشان بالوں والے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی کو مطلب یہ سلام کرے تو کوئی اس کا جواب نہ دے، کوئی مشورے کے لیے نہ اس کو بلائے کوئی مطلب. لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو کی لاج رکھنے کے لیے وہ کام کر دیتا ہے. ہاں جی. تو مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں، مستہلکین ان کو کہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک واپس لوٹا دیتے ہیں، راجعین ان کو کہتے ہیں. ان راجعین سے اللہ پاک دوسروں کا کام کر لیتے ہیں، مطلب دوسروں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام دیتے ہیں. ان کو لوگوں کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں، اور لوگ ان کو اپنے جیسے سمجھتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کی بزرگانہ چال ختم ہو جاتی ہے. ہاں جی، بس عام لوگوں کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن ہوتے وہ اللہ کے ساتھ ہیں، یہ جس کو خلوت در انجمن کہتے ہیں. لوگوں کے درمیان ہوتے لیکن اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو پھر یہ لوگ جو ہے نا مطلب دوسرے لوگوں کے لیے بھی ذریعہ بنتے ہیں. ان کو بقا باللہ سے مختص لوگ کہتے ہیں، راجعین کہلاتے ہیں. تو یہ پھر مطلب ظاہر ہے، لیکن دونوں کے لیے فنا ضروری ہے. فنا یعنی دونوں کے لیے ضروری ہے.
تو فنا سے جب بقا حاصل ہوتی ہے تو علم اور زیادہ کامل ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے اس کا تعلق ناقص یعنی مخلوق کے ساتھ تھا، اور اب کامل یعنی حضرت حق کے ساتھ ہے، اور علم کا شرف و کمال معلوم کے شرف و کمال پر موقوف ہے۔ دیکھیں میں آپ سے بات عرض کروں، مجھے اپنے ذہانت سے اور اپنے جو صلاحیتیں ہیں اور دنیاوی جو مجھے اللہ نے دیے، اس کے ذریعے سے مجھے کسی چیز کا پتہ چل جائے، وہ کیا ہے؟ وہ ایوالوڈ ہیں، یعنی مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ مجھے پتہ چل رہی چیزوں کا، جیسے سائنس کی چیزیں ہوتی ہیں، سائنٹیفک مینس، اس کے ذریعے سے وہ معلوم ہو جاتی ہے۔ ان کی لمٹس، لیکن جن کو اللہ بتائے ان کی نہ لمٹس ہے اور نہ اس میں تدریج ہے، مطلب وہ تو اللہ تعالیٰ بس جس وقت بھی دے دیں وہ بس ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک زوجہ محترمہ نے جو کہہ دیا کہ آپ کو کس نے بتایا، یہ جو شہد والی جو تھا، ہاں جی، تو آپ قرآن میں ہے نا کہ آپ سے سب نے کہا کہ مجھے رب نے بتایا۔ اب ظاہر ہے کوئی اور تو اس کو کسی طریقے سے تفتیش کر کے معلوم کرے گا، یا کوئی سنے گا، یا جو بھی ہوگا، لیکن جب اللہ بتائے تو اس کی بات ہی کوئی نہیں، اس کے لیے مسائل مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ ذرائع کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ بات ہے کہ جس کو بقا حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو خود اپنی طرف سے علم دے دیتا ہے، تو علم زیادہ کامل ہے۔ گفت ہے اور گفت ہے اللہ بہت، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بہت، یہ بھی مولانا رحمۃ اللہ کا شعر، کہ ان کا جو گفت ہوتا ہے وہ اللہ پاک کا گفت ہوتا ہے، اگرچہ وہ کسی اللہ کے بندے کے زبان سے نکل آتا ہے، لیکن ہوتا اللہ کا گفت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اب تعلق حاصل کر چکا ہے۔ تو جب اللہ پاک اس کے دل پر کوئی چیز ڈال لیتا ہے تو اس کی بات ہی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چون مردی گشت جاں کن دن دراز، مات شو در صبح اے شمعی تراز۔ جب تم نے ریاضات کو بدرجہ تکمیل پہنچایا اور تم فنا نہ ہوئے تو ریاضات ناقصہ میں جان کا پانا بے فائدہ طول پکڑ گیا، پس اے شمع تراز تو اس سے ریاض کو مختصر و کامل کرنے کے لیے صبح میں فنا ہو جا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ بھئی ذرائع ہوتے ہیں اور مقاصد ہوتے ہیں۔ ذرائع مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، اگر اس سے وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے تو پھر وہ ذریعے کی کیا کریں گے آپ، کیا فائدہ اس کا؟ ہمارے ایک ہماری جماعت کے ایک ساتھی تھے، فیصل آباد کے پروفیسر تھے، تو انہیں بیان میں کہا کہ میرے والد بہت لرنڈ اسکالر تھے، تو کہتے جب فوت ہو رہے تھے تو مجھے کہا کہ میری ڈگریاں لے آؤ، کہتے رول پڑی ہوئی تھی، میں حیران ہوں کہ اس وقت ڈگری کی کیا ضرورت ہے، تو وہ میں لے آیا، جب لے آیا تو انہوں نے وہ ڈگریاں کھولیں، دیکھ کر کہا لے جاؤ، اب یہ میرے کسی کام کے نہیں ہے، لے جاؤ اب یہ میرے کسی کام کے نہیں۔ وہ شاید یہی میسج دینا چاہتا تھا کہ یہ یہاں دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، دنیا میں اس کا فائدہ ہے، آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جب میں آخرت میں جا رہا ہوں تو پھر اس کی ڈگریوں کی کیا ضرورت ہے؟ سارا عمر انسان کا پاتا ہے جن چیزوں میں، آخر میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے کس چیز میں وقت لگایا، کیا کر دیا۔ بس ایک شخص نے بڑا نام کمایا،
بڑا نام کمایا، لیکن اللہ کو ناراض کیا. تو جب تک یہ زندہ ہے تو چلو اسلام سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہوگا دنیاوی طور پر، لیکن جس وقت وہ یہاں سے جا رہا ہوگا تو اس نام کا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا لے کے جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. دوسرا شخص ہے، اس نے بہت مال کمایا اور بڑا مالدار کہلایا، میرے بینک میں اتنے اور میرے بینک میں پیسے سارا، لوگ بھی اس کو بہت مالدار سمجھے. لیکن موت آ گئی، وہ پیسے اس کے کس کام؟ ہاں جی. بس یہ ایک بہت مالدار آدمی تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا، امریکہ کے، بہت زیادہ مالدار تھا. تو اس نے اپنی بہت قیمتی چیزیں جیسے ہیرے جواہرات اور اس قسم کی دوسری چیزیں وہ ایک خاص کمرے میں رکھی ہوئی تھی، اور اس کمرے میں کبھی کبھی جاتا تھا، اور وہ اس کی چابی صرف اسی کے پاس تھی، اور بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی چابی تھی، کوئی اور اس کو کھول بھی نہیں سکتا تھا. ہاں جی. تو وہ یہ ہے کہ مطلب وہ دروازہ اس کے پیچھے لاک ہو گیا، اس کے پاس وہ چابی تھی نہیں. اور ظاہر ہے وہ بہت بڑا محل تھا اس کا، تو بہت دور، تو اس کی عادت بھی تھی کہ کئی کئی دن وہ گم ہو جاتا. تو ان کے خاندان والے اس کے ساتھ عادی تھے کہ ایسا مطلب وہ چلا جاتا ہے. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ اس نے بہت دروازے کھٹکھٹائے، لیکن آواز پہنچتی تو پہنچتی، آواز نہیں پہنچی. بس پھر اس کے بعد کیا ہوا، کھانے کو تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں، اور ان چیزوں کو کھا نہیں سکتا تھا. ہاں جی. اور کوئی اس کی طرف آیا نہیں. اخیر میں جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ سے ہاتھ کو کٹ لگایا اور خون سے لکھا کہ جو وہ دولت میں نے جمع کی تھی وہ میرے کچھ کام نہیں آئی، اور اس کے ساتھ ہی میں آج مر رہا ہوں. مر گیا. جب وہ کمرہ توڑ دیا گیا تو دروازہ، تو پھر اس کے بعد وہ نکل آیا تو یہ لکھا ہوا تھا. یہ چیز انسان کی مطلب یہ ہے کہ پتہ تو ہر ایک کو چل جاتا ہے موت کے وقت، کوئی بھی ایسا نہیں اس کو پتہ نہ چلتا، لیکن اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو وقت ہو گیا. اس طرح بہت لذتیں کسی نے حاصل کی، کھانے کی، پینے کی، مباشرت کی، ہر قسم کی لذتیں اس نے حاصل کی، بڑے سیر کیے. ہاں جی. لیکن وہ بس ختم، ماضی ہو گیا. اب جب جا رہا ہوا تو اس کا کس کام کی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ حب جا، حب با، حب مال، یہ تینوں بڑی بلائیں جس پہ انسان اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، یہ موت کے وقت بالکل ساتھ نہیں دیتی، بالکل ایسے ہی سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ ہاں مخاتون نے اپنے آپ کو تکایا. اب جو کام کی چیز ہے وہ کرو، صبح میں فنا ہو جاؤ. اب جو کام کی چیز ہے وہ کر لو، جس سے آپ کو فائدہ نہیں اس میں ہم اپنے آپ کو کیوں گوا دیں؟ جس طرح صبح کے طلوع ہونے پر شمع بجھا دیے تو جو گویا اس وقت فنا فی صبح ہو جاتی ہے، اس طرح تو بھی اس ہستی مطلق میں جس کو نور السماوات والارض ہونے کے لحاظ سے صبح سے تشبیہ دی، اس میں فنا ہو جا. یعنی وہ چیزوں میں نہیں جو اس نے پیدا کی اس میں نہ فنا آنے والا، بلکہ اس میں فنا ہو جاتا. بلکہ یہاں تک مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کی صفات میں بھی نہیں، ذات میں. صفات سے معرفت ملتی ہے لیکن اس میں فنائیت نہیں ہونا. فنا اللہ کے ذات میں ہونا ہے.
ہاں جی. تو اب یہ مطلب یہ والی بات ہے، وہی والی بات کہ جو ذات ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے اس کے ساتھ تعلق بنا. ہاں جی. ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو مقصود تک نہیں پہنچ سکو گے. اور یہ چانس ہر ایک کے پاس ہے. مثلا کسی شخص نے 60 سال اپنا عمر فضول گزارا ہے، وہ ایک دن میں بھی اپنا مقصود پا سکتا ہے اگر صحیح طریقے سے آ جائے واپس. اور وہ جو 60 سال کی غلطیاں اس کے لیے ایکسپیرئنس بن جائیں گی، اسی کے ذریعے سے وہ پہنچ سکتا ہے. لیکن شیطان یہ نہیں کرنے دیتا. شیطان کو اس کو لوری سناتا ہے، سلاتا ہے اس کو کہ نہیں ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو اپنے مزے کرو، پھر بعد میں توبہ کر لینا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بس اسی میں ہے یہ، بس وہ وقت چل رہا ہوتا ہے اور جو کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا. اس وجہ سے حضرت فرماتے ہیں جو اصل ہے اس کی طرف چلا جاؤ. یعنی جب تک تا نگشتن اختران مانہان داں کے پنہاست خورشیدی جہان، جب تک ہمارے ہستی کے ستارے غروب نہ ہو، ہمارے ہستی کے ستارے غروب نہ ہو، یاد رہو اس وقت حقیقت کا آفتاب علم تھا پر پوشیدہ ہے. حصول فنا کے بغیر واصل حق بھاگ نہیں ہو سکتے. آگے پر مطرب ترک کو خطاب کر کے کہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو نا یہ مطلب یہ جو ہم لوگ اپنے 5 حصوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ جب تک یہ فنا نہ ہو جائے، یعنی ان سب کا رخ ان چیزوں سے نہ ہٹ جائیں جس کے لیے عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، بلکہ صرف اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. آنکھ بھی دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھنا چاہے، کان سننا چاہے تو اس کی سننا چاہے، سوچنا کوئی چاہے تو اس کو سوچے. ہاں جی. مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہر چیز، ہر حصہ ہماری اس کے لیے ہو جائے. پھر یہ کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اگر جیسے میں نے عرض کیا نا کہ پہلے ابتدا میں سب کو فنا کرنا ہوتا ہے، اس کو فنائیت کہتے ہیں. اس کے بعد جب اللہ اس کو قبول فرماتے اس فنائیت کو، تو اگر اس کو واپس لوٹاتا ہے تو اس کو علم ان تمام چیزوں کا دوبارہ دے دیتے ہیں. لیکن اب علم تو چیزوں کا حاصل ہو گیا، لیکن اب ان تمام چیزوں کے لیے یہ جو ہمارے حواس ہے وہ اس کے حکم سے استعمال ہوتے ہیں. ہاں جی. لا الہ الا اللہ. مجھے آپ کہہ دیں ماں کا حکم ماننا انسان کی طبیعت کا بھی تقاضا ہے، باپ کا حکم ماننا انسان کی طبیعت کا بھی تقاضا ہے. اس طرح بھائی بہن کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی انسان کی طبیعت کا بھی تقاضا ہے. بیوی کے ساتھ محبت کرنا انسان کی طبیعت کا بھی تقاضا ہے. اولاد کے ساتھ محبت کرنا انسان کی طبیعت کا بھی تقاضا ہے. اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے. یہ ساری ان سے انکار نہیں، لیکن یہ ذرا یہ سارے تقاضے جو ہیں اگر دب جائیں اور صرف ایک چیز رہ جائے کہ ماں کا حکم اس لیے مانو، ماں کے ساتھ محبت اس لیے کرنا چاہتا ہے، باپ کی حکم اس لیے مانو کہ اللہ چاہتا ہے، بھائی بہن کے ساتھ اس لیے محبت کرو کہ اللہ چاہتا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھو، اولاد کے ساتھ اس لیے محبت کرو اللہ چاہتا ہے، بیوی کے ساتھ اس لیے محبت کو اللہ چاہتا ہے. اب بتاؤ یہ چیزیں ساری وہی ہیں، چیزوں میں فرق نہیں آیا، لیکن نتیجے میں بہت بڑا فرق آیا. نتیجے میں بہت بڑا فرق آیا. بس یہی ایک عارف نے کوئی چیز بیجی دوسرے عارف، تو مطلب یہ کوئی تو یہ ہے کہ
اس نے کہا کہ ابھی تک میں نے مطلب وہ ساتھ یہ پیغام دیا کہ ابھی تک میں نے اپنے بیوی کو نہیں دیکھا، ساتھ ہی میسج بھیجا. تو جو کھانے کی چیز بھیجی تو سارے اس نے کہا ابھی تک میں نے کوئی لقمہ بھی نہیں لیا. تو شخص پاگل ہو رہا تھا، کہتے یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، تو بڑے بزرگ لیکن جھوٹ کہہ رہے ہیں دونوں. ایک میرے سامنے کہا رہا ہے، وہ کہتے میں نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا. دوسرا وہ جو اس کی بیوی جو ہے نا، اس نے سن لیا تو رونے لگی، کہتے کیا سارے میں حرام سے لے ہوئے بچے. ہاں جی. تو مطلب یہ کہ وہ حیران ہو. تو اس پہ جو تھا نا، مطلب جس نے کہا تھا میری بیوی کو ابھی تک نہیں دیکھا، تو اس نے کہا کہ بیچاری، مطلب اس نے کہا کہ صبر کرو، بتاتا ہوں، میں نے کبھی بھی اپنے نفس کے لیے تجھے نہیں دیکھا. بتاؤ، کبھی بھی اپنے نفس کے لیے تجھے نہیں دیکھا. اور دوسرے نے کہا ہے کہ میں نے کبھی اپنے نفس کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں لیا. تو بس یہ مطلب یہ اصل میں کام تو وہی ہے. ریفرنس جدا ہو جاتا ہے، ریفرنس مختلف ہو جاتا ہے. ریفرنس یا نفس کا ہوتا ہے یا اللہ کا ہوتا ہے، ان دونوں میں سے. اس لیے تو قرآن میں فرمایا کہ وہ جو ہے نا، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا جن نے اپنے خواہشات کو فریدا الہ ہوا. کیا تم نہیں دیکھا مطلب جن لوگوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا. تو اب دیکھیں مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تو گویا اس نے ان کو الہ بنا دیا. اور اگر ان خواہشات کو اللہ پاک کے حکم کا تابع کر دیتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ میرا اللہ یہ چاہتا ہے، تو پھر سبحان اللہ وہی بن جاتا ہے، قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. بس یہی درمیان میں ہوتا ہے. تو یہ چلتا ہے. اسی وجہ سے عوام کے اوپر یہ بات کھلتی نہیں ہے. عوام کے اوپر یہ بات کھلتی نہیں، کیونکہ جب تک کوئی اس فیز سے گزرا نہ ہونا تو اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا جو کہی جا رہی ہے. کہتے کیا مطلب کیا کہہ رہے ہیں. ہاں وہ اس فیز سے گزر جائے تو پھر اس کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے اور دوسروں کو بھی بتا سکتا ہے. گرز بر خود زن منی را در شکن، زاں کے پمبا گوش آمد چشم تن. اے ترک سردار، تو مجھ پر گرز کیا اٹھاتا ہے؟ وہی قصہ جو پر گزرے. خود اپنے کو مار اور خود ہی کو چکنا چور کر ڈالا، کیونکہ ہستی کو دیکھنے والی آنکھ سمے حق کے کان کو بند کرنے کے لیے مثل پمبا ہے. تکبر خود بینی چھوڑ دے تاکہ تجھے ارشاد کی ہدایات اور ارشادات سننے کے توفیق مسر ہو جو فنا کی تعلیم دیتے. دیکھیں انبیاء کی بات سننے سے جو محروم ہوئے وہ کس وجہ سے محروم ہوئے؟ وہ کہتے ہیں ان پہ اللہ کا حکم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کون سا کلمہ ہے؟ تکبر ہے نا. طالوت کا واقعہ باقاعدہ قرآن میں موجود ہے کہ قوم نے کہا پیغمبر کو کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنائی. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا طالوت بادشاہ ہے. انہوں نے کہ ان کے پاس کیا ہے نا، ان کے پاس مال ہے، تو کوئی ان سے مطلب جو ہے نا وہ کیوں مطلب اس کو بنایا ہوا ہے، ہمیں کیوں نہیں بنایا. تو ظاہر اپنے آپ کو ان سے اچھا کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے پیغمبر کے ذریعے سے کہلوایا کہ میں نے اس کو علم دیا ہے، میں نے اس کو وجود کے جسم بھی دیا ہوا ہے. ہاں جی. تو یہ بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکبر کی وجہ سے انسان چھوڑتے ہیں اکثر، تکبر کی وجہ سے. تو تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں ہوں، اپنے آپ کی طرف نظر ہو کہ میں ہوں. تو یہ میں ہوں جب تک ختم نہ ہو اس وقت تک کیسے تم پر حق کی بات کھل سکتی؟ پیغمبر کی بات سے اگر تو اثر نہیں لے سکتا تو کسی اور کی بات سے کیا اثر لوگے؟ کیا ہوگا؟ مطلب ظاہر نہیں چلے گا پتہ. تو یہ بنیادی بات ہے کہ
اپنے خودی کو. حضرت مولانا روم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک شعر میں ساری بات فرمائی تھی. جہد کن در بے خودی خود را بیان. جہد کن در بے خودی خود را بیان. ختم شد واللہ عالم بالصواب. اپنی خودی کو مٹانے میں کوشش کرو. اپنی خودی کو مٹانے میں کوشش کرو تو اپنے آپ کو دریافت کر لو کہ تم کون ہو. بس بات پوری ہو گئی. اس کے بعد بات ختم ہے. ختم شد واللہ عالم بالصواب. یعنی ایسے عجیب انداز میں حضرت نے بالکل چیز کلیئر کر دی. میرے پاس ایک سادہ سا تبلیغی جماعت کا آیا تھا میرے دوست, پتہ نہیں زندہ ہے نہیں ہے واللہ عالم. تو بہت سادہ آدمی تھا لیکن کمال کیا. بس کہتے شاہ صاحب آپ وہ کرتے ہیں یہ مثنوی شریف کا درس دیتے ہیں, ذرا اس ایک شعر کے بھی تشریح کر لیجیے. تو میں نے کہا بھائی کون سا شعر ہے؟ تو اس نے شعر لکھ کے لے لایا تھا یہ جہد کن در بے خودی خود را بیان. ختم شد واللہ عالم بالصواب. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا اس آدمی نے کیسے چنا ہے شعر. بالکل اس کا پورا عرق چنا ہے. یہ سارا حضرت یہی تو بیان فرما رہا ہے. ہاں جی. تو اس پر میں نے ایک غزل لکھی ہے, میں آپ کو سناتا ہوں کیونکہ مضمون کے ساتھ مطابق ہے. کر رہے ہیں؟ ٹھیک کنیکٹڈ ہو گیا. یا کریم. عنوان ہے جہد کن در بے خودی خود را بیاب. مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب, جہد کن در بے خودی خود را بیاب. مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب, جہد کن در بے خودی خود را بیاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو مٹا کر فنا اپنی جو ہے یہ آب و تاب, نفس کی آلائشوں کو دور کر چھائی تیرے دل پہ جو ہے بے حساب. مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب, جہد کن در بے خودی خود را بیاب. آنکھیں تیری سچ بھی پھر دیکھ لیں, دنیا ایسی ہو کہ جیسے خیال و خواب. کان تیرے حق سے روگردان ہوں اور نہ سنوائے غلط نفس خراب. مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب, جہد کن در بے خودی خود را بیاب. خود سے تو گم ہو صرف وہ یاد ہو, پھر وہاں سے آئے بھی کوئی جواب. خود کو گم کرنا فنا ہے, اس کی طرف سے جواب آنا بقا ہے.
اب تو سمجھ جائے کہ تو کچھ بھی نہیں اور سب کچھ اس کا ہی ہے لاجواب. مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب, جہد کن در بے خودی خود را بیاب. اپنے خود کو عشق میں معدوم کر تو بقا کا پھر کھلے گا تجھ پہ باب, جس میں تو اس کا ہی ہے اور وہ تیرا, ہر وقت سنتا ہو تو اس کا خطاب. باقاعدہ ہر وقت انسٹرکشن ملے گی, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو. یعنی ایک تو شریعت ہے نا, شریعت تو ایک مطلب مسلمہ قانون ہے, وہ موجود ہے, اس پہ انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے. لیکن جس کو اللہ پاک صاحب الہام بنا دے تو پھر اس کے بعد جو ہے مطلب اس کی ڈائریکٹ مطلب اس کی یعنی وہ مطلب جو ہے وہ رہنمائی کی جاتی ہے, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو. یا اکثر ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی کوئی اہم فیصلہ کرتے تو اس طرح خاموش بس مراقب ہو جاتے. ہاں جی, پھر مراقبہ سر اٹھا دے. ٹھیک, تو یہ کیا چیز تھی, کس سے پوچھتے ہیں سارے. آج تو مظاہر اللہ پاک نے جس کو یہ چیز دی ہوتی ہے تو پھر ان کے اوپر اللہ پاک کھولتے ہیں. مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب, جہد کن در بے خودی خود را بیاب. تو کرے وہ جو اسے منظور ہو, وہ کرے گا جو کہ چاہے آ جناب. خود کو پہچانو شبیر کہ کیا ہو تم, ختم شد واللہ اعلم بالصواب. خود کو پہچانو شبیر کہ کیا ہو تم, ختم شد واللہ اعلم چلو یہ حال کی بات ہو گئی نا, لیکن قال اس میں کیا ہے, کیا ہوتا ہے آدمی, رزلٹ آخر کیا نکلتا ہے کہ میں کیا ہوں, کیا نکلتا ہے, اس تمام بات کا نتیجہ کیا ہے کہ میں کیا ہوں. پورے یوسف زلیخا کی قصہ ختم ہو گیا, پتہ نہیں چلے کہ یوسف زلیخا مرتے اور اس سے کیا نتیجہ نکلا. ہاں بالکل, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ وہ ٹائٹل ہے جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا. ہاں جی, اور اپنے آپ کو بندے ہی کہتا. ہمارا جو کلمہ ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہی سب سے اونچا مقام ہے, لیکن یہ معرفت حاصل ہو اس کی, صرف قال نہ ہو, حال ہو. صرف قال نہ ہو. قال کیا ہوتا ہے, میں بندہ حقیر, میں تو کچھ بھی نہیں, یہ قال ہے, نقل ہے. لیکن اگر اس کا قال و حال معلوم کرے کہ حال ہے یا قال ہے, تو جو کوئی یہ کہہ دے, آپ کہہ دے آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں, حضرت بالکل ایسے ہی ہوگا. بس پھر اس کا بعد اس کے چہروں کو دیکھ. ہاں جی, تو قال و حال میں پھر یہی فرق ہوتا ہے. تو جو اپنے آپ کو واقعی کچھ نہیں سمجھتا, آپ اس کو بے شک اس سے بھی زیادہ کہہ دیں, کہتے ٹھیک ہے, کہتے حضرت مولانا شریف گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو ظاہر حضرت بھی نظرات کو تو پھر ہوتا ہے, حق ہوتا ہے امتحان کرنے کا بھی. کھانا کھلا رہے تھے اپنے ساتھ, تو کوفتے آئے ہوئے تھے اور کچھ دال ساگ تھی. تو دال ساگ اس کی طرف
سرکاری اور کوفتے اپنے سامنے رکھ دیے تھے. تو حضرت فضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ادھر ہی تھے. تو وہ تو ان سے بڑے تھے حاجی صاحب سے. تو وہ باہر آئے, انہوں نے کہا حاجی صاحب کیا کر رہے ہو؟ رشید کا ہاتھ اتنا لمبا نہیں کہ اس تک پہنچے. کوفتے اپنے سامنے رکھے تھے اور دال سا ان کے سامنے رکھ دیا. ہاں جی. تو حاجی صاحب اس طرح کر کے اسی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ بھی میں نے بہت ان کے اوپر احسان کیا کہ اپنے ساتھ بٹھایا, ورنہ ان کو میں دیکھتا تو چوڑے چماروں کے ساتھ بٹھاتا تو اچھا تھا. ہاں جی. تو وہ جو ہے نا مطلب حضرت خاموشی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, بالکل سر جھکائے کھا رہے تھے. بعد میں واقعہ لوگوں کو جب معلوم ہوا تو ان میں سے کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے جب حضرت بات فرما رہے تھے؟ میں کیا سوچتا, حضرت صحیح تو کہہ رہے تھے, میں اس قابل کہاں تھا ان کے ساتھ کھانے کا. ہاں بس ٹھیک ہے جی, انہوں نے کرم فرمایا تھا, مجھے اپنے ساتھ بٹھایا تھا, تو بات تو بالکل یہی صحیح تھی, صحیح تو کہہ رہے تھے. تو اب یہی بات مطلب ہے کہ واقعتاً جو انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہو ان کو کچھ نہیں فرق پڑتا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے, بادشاہ چھوڑی تھی, بلخ کے بادشاہ تھے. تو کسی وقت میں ایک پولیس والے نے اس کو خوب مارا. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا جو سر اونچا رہتا تھا نا وہ میں بلخ میں چھوڑ آیا ہوں وہ میں بلخ میں چھوڑ آیا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ وہ یہی بات ہے کہ جس کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا ہوں. علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص آیا تھا, کوئی بات پہ ظاہر مسئلہ ہو گیا. تو اس نے کہا علی تجھے پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ کہ بالکل پتہ ہے, تو پہلے گندا قطرہ تھے, اب گندے کے ڈولو, پھر گندے کے ڈیر ہوں گے. ایک ہی سانس میں تینوں باتیں ماضی حال مستقبل بتا دیا. بات میں بالکل صحیح ہے, اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ حقیقت ہے یہ کہ انسان پہلے گندے قطرے سے پیدا ہوتا ہے, یہ اس کی ماضی ہے. اور اب جسم میں سارا گند ہی گند ہے, جو بھی جسم سے باہر آتا ہے وہ گندا ہی ہوتا ہے. صرف چمڑے نے ہماری پردہ پوشی کی ہے. تو گندے کے ڈول تو ہیں, اور خدا نہ خواستہ مطلب یہ ہے کہ اگر فوت ہو جائے اور دفن نہ ہو تو کیا بنے گا؟ ظاہر ہے گندے کی ڈیر ہی بنے گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہوتی تو ایسے ہی ہیں, لیکن ہم لوگ ذرا اپنے آپ کو تبکی دیتے ہیں, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی, تھوڑا سا ان چیزوں کو ذرا انجان اپنے آپ کو کر لیتے ہیں اس سے. لیکن انجان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ چیز تو یہی ہے. اب یہی انجان سے جب جان آ جائے, جان جائے آدمی اس انجان سے, یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس کی کشش سے نکل جاتا ہے, پھر انجان سے جان لیتا ہے. یہ جو ہوش دیوانگی ہماری کتاب ہے نا, ہوش دیوانگی, یہ کتاب بھی اسی صورت میں آئی تھی کہ یہ وہ جس وقت یہ چیز قلب پہ وارد ہوئی تھی تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا, کہ بعد میں جب سوچا تو یہ پورا ایک علم تھا ہوش دیوانگی جو ہے. اور یہی چیز حضرت آج بیان فرما رہے ہیں, ہوش دیوانگی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہوش موجودہ کو ختم کر دو دیوانگی کے ذریعے سے, عشق کے ذریعے سے, پھر اصل ہوش ملے گا, پھر اصل ہوش ملے گا. اور وہ ہوش من جانب اللہ عطا ہوگا. ہاں جی, وہ من جانب اللہ عطا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالی کے دی ہوئی مطلب استعداد سے آپ دیکھیں گے, سنیں گے, بولیں گے, جو چیز اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہوگی اسی کے حساب سے کریں گے. اس میں نفس کا حصہ نہیں ہوگا.
ہمارے حضرت مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی تھی ایک دفعہ، بڑی زبردست بات فرمائی تھی۔ یہ بزرگ ایسے ہی ہوتے ہیں، مطلب سادہ سادہ مثالوں سے بہت کچھ سمجھائے تھے۔ فرمایا دیکھو نا، شکاری کتا جو ہوتا ہے اس کا شکار اس وقت حلال ہے کہ جب وہ شکار کرتے تو اس میں سے کچھ نہ کھائے اور سارا مالک کے سامنے لے آئے، اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہو۔ اگر اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو اس کا شکار حرام ہے، وہ آپ نہیں ہے وہ کر سکتے۔ ہاں جی، اگر کسی طرح پتہ چل گیا کس نے اس میں سے کچھ کھایا ہے تو اب اس کو باقاعدہ دوبارہ ٹریننگ دینی پڑے گی، جب تک کہ اس کی حالت ایسی نہ ہو جائے کہ وہ اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ یہ فقہ کا قانون ہے۔ ہاں جی، لیکن فقہ کے قانون سے حضرت نے تصوف کا قانون سمجھا دیا کہ جب انسان کسی مرید پہ محنت کرتا ہے تو اس میں اپنا حصہ نہیں لگایا ہے، اپنے لیے نہ کرے، اس کو اللہ کے لیے کرے، اس کا سارا کچھ سارا اللہ کے لیے ہو، تب وہ شکار صحیح شکار ہوگا، یعنی وہ آپ کو جو ہے نا مطلب فائدہ پہنچائے گا۔ ورنہ پھر کیا ہے، وہ تو پھر دنیا کی بات ہو گئی نا، دنیا داری ہو گئی۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے مشائخ جو خلافت دینے میں انتظار کرتے ہیں وہ صرف اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو جائے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے جو کام کرے گا تو اس میں نیت اپنی ہوگی، نفس کی ہوگی، تو کام خراب ہوگا، لہذا وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور تو اور اب خلافت آپ نے دے دی تو آپ کی ذمہ داری ہو گئی۔ اب جب تک آپ زندہ ہے تو آپ کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے گا اور پتہ چلے گا کہ اس کو صحیح چیز نہیں ملی ابھی تو آپ اس سے واپس بھی لے سکتے ہیں، یعنی آپ یہ اختیار تو ہوتا ہے۔ لیکن آپ فوت ہو گئے، اب اس کے بعد اگر اس کی نہیں ہوئی اور وہ فتنہ بن گیا پھر تو مصیبت ہے، ذمہ داری ہے۔ ہاں جی، وہ پتہ نہیں جتنے گل کے لائے گا تو پھر ساری ذمہ داری، تو یہ مطلب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس میں پونک پونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت زیادہ اس پر زور دیا ہے، مجزوم متمکن کہ اس پر، وہ اصل میں اسی لیے دیا ہے کہ مجزوم متمکن کو خلیفہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو شیخ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ابھی وہ نفس کے چکر سے نہیں نکلا، ابھی تک وہ نفس کے چکر سے نہیں، جب تک کوئی نفس کے چکر سے نہیں نکلا وہ ابھی نفس کے ذریعے سے فیصلہ کرے گا، تو یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ اس وجہ سے اس کو ایسا نہیں دینا چاہیے۔ یہ اصل میں بہت مشکل بات ہے، اللہ تعالیٰ بس ہماری حفاظت فرمائے۔ یا کریم، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ گرز بر خود میزنی ہم اے دنی عکس تس اندرف عالم ایمن، نہیں نہیں تو یہ گرز میرے نہیں بلکہ خود کو اپنے کو مار رہے ہو، ایک کمینے، یہ جو مجھے اپنے گرز مارے جانے کے تصور سے خود ہی کا خیال آ گیا، میرے افعال میں تیری عکس ہے۔ واقعتاً انسان جیسا ہوتا ہے تو دوسرے کو ایسا سمجھتا ہے، وہ عکس ہی ہوتا ہے نا، مطلب ظاہر ہے وہ، ہاں، تو میرے افعال میں تیرے ہی عکس ہے، میرے جس ایپ کی بنا پر تو گروز مارنے کا دراصل خود تیرا ہے بے، جس کا اس مجھ پر پڑ گیا، اس لیے تو یہ گروز میرے نہیں بلکہ خود پر مار رہا ہے۔ عکس خود در صورت من دیدئی در قتال خویش برجوشیدہ، تو نے اپنے عکس میرے صورت میں دیکھ لیا، پس تو بظاہر مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہے، مگر در حقیقت خود اپنے ساتھ لڑنے کے لیے جوش میں آ رہا ہے۔ وہ ہے نا کتے کا واقعہ کہ کتا جو ہے نا وہ کوئی گوشت کا ٹکڑا لے جا رہا تھا تو اوپر پل کے اوپر، تو نیچے اس کو پانی میں اپنا عکس نظر آیا، تو سمجھا کہ شاید یہ دوسرا کتا ہے، تو اس نے بھی ٹکڑا منہ میں لیا ہے، تو اس نے کہا اس سے بھی ٹکڑا لینا چاہیے، تو اس پہ بونکا تو وہ اپنا ٹکڑا بھی گر گیا۔ تو مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کے ساتھ ہی لڑنا ہوتا ہے، اپنے عکس۔
یعنی اس کی بالکل ٹھیک درنیات عجیب ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے وہ بڑا مغرور متکبر ہے، ہم کو خاطر میں نہیں لاتا، نہ سلام و کلام و خط و کتابت میں اور رتبہ و درجہ کا پاس رکھتا ہے، وہ دراصل خود تکبر و غرور کے مرض میں مبتلا ہے، اس لیے اس کو دوسرے متکبران سلوک سے اپنے کثر شان کا احساس ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کو فنائے نفس کا درجہ حاصل ہوتا اور اس میں تواضع کی صفت ہوتی جیسے کہ اللہ میں ہوتی ہے تو اسے اس قسم کا خیال ہی نہ تھا۔ اللہ کسی توہین و تحقیر سے برہم نہیں ہوتے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وقت گزارا حضرت حاجی صاحب کے پاس، تو حضرت کے پاس میرے مکاتب اور حضرت کے مکاتب میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ تو ان مکاتب میں غالباً شاید پہلے ہی مکتوب ہے، اس میں حضرت جو حاجی صاحب کو لکھتے ہیں تو اس میں وہ حضرت کے ساتھ مصاحبت کے جو مطلب جو اثرات تھے وہ بتا رہے تھے، تو اس میں ایک یہ بتایا کہ اب ذم و مدح سے کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی کوئی میری تعریف کر لے پھر بھی کوئی اثر نہیں ہے اور کوئی میرے مذمت کرے پھر بھی کوئی اثر نہیں ہے، مطلب مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری تعریف کوئی کر رہا ہے، میرا وہ ذم و مدح برابر ہو گیا۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، صرف قال نہیں ہے، اگر حال بن جائے تو یہ بہت اونچا مقام ہے کہ آپ کی کوئی تعریف کرے۔ وہ حضرت ایک بزرگ تھے، وہ تو کسی نے ان کو خط لکھا تھا، اس میں گالیاں تھی، اہل حق کے ساتھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو ان کے مرید بڑے جوش میں آ گئے کہ ان کو تو مارنا چاہیے، تو حضرت کو احساس ہو گیا، تو انہوں نے کہا اچھا تمہیں کیوں احساس ہو گیا، کیوں آپ لوگ ان کے خلاف ہوئے، کیا وجہ ہوگی؟ انہوں نے کہا خلاف واقع ہے، آپ ایسا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر خلاف واقع پہ کہتے تو اندر گئے ایک بوری خطوط کے لا کے ان کے سامنے الٹا دی، انہوں نے کہا یہ خطوط پڑھ لو، اس میں کچھ لوگ میرے تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں، یہ بھی تو میرے واقع کے خلاف ہے، ان پر بھی غصہ ہو جاؤ نا، یہ جو میرے تعریفیں لوگ اتنے کر رہے ہیں تو یہ بھی تو غصہ ہونے کی بات ہوئی نا کہ خلاف واقع ہے نا، نہ میں ایسا ہوں جس طرح اس نے سمجھا ہے، نہ میں ایسا ہوں جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھا ہے، تو بس پھر ان کے اوپر بھی ایسے غصہ کرو، تو ایسے ہی ہے۔ اور اس طرح ایک بزرگ جا رہے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے ماشاءاللہ، جمعے کی نماز کے لیے پڑھانے کے لیے جا رہے، ظاہر جمعے کا دن تھا، غسل بھی کیا ہوا تھا۔ ایک عورتوں میں بعض دفعہ بے احتیاطی ہوتی ہے، وہ آپ راستے پہ جا رہے ہوتے یکدم پانی چھوڑ دے گی، آپ پانی آپ کے اوپر آ جائے گا، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ راستے پہ کوئی گزرتا بھی ہے، وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، ہوتے ہیں، مطلب خواتین میں کمزوری ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا مطلب باہر سے اندر سے کسی نے گند پھینکا، کسی عورت نے، وہ سارا حضرت کے اوپر گرا، اب کپڑے اس گند سے بھر گئے، حضرت کھڑے ہو گئے کیونکہ آگے جا نہیں سکتے تھے، ان کپڑوں سے تو نماز نہیں پڑھا سکتے آج، اور باقی لوگ بڑے غصے ہو گئے، قریب تک کہ ان کے گھر پہ حملہ نہ کر دیں۔ حضرت نے ان سے کہا خدا کے بندوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر کوئی اس قابل ہو کہ اس پہ پتھر برسایا جائے، اس کو سنسار کیا جائے، تو اس کے اوپر اس طرح ہلکا پھلکا گند پھینک دیا جائے جس کو جا کر انسان دھو سکتا ہے، پھر کپڑے بدل سکتا ہے، تو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو گیا، مشکل کا معاملہ ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے پر کرم کا معاملہ کیا کہ مجھے صرف اسی کی سزا دے دی، بس چلو ٹھیک ہے جی، یہ تو میں تبدیل کر سکتا ہوں، اس پہ کوئی اگر پتھر برسایا جائے پھر میں کیا کرتا؟ تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ یہ واقع بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہو تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ آپ سخت سے سخت بات بھی کر لیں گے تو کہیں گے بھئی یہ تو اس سے تو کم ہی ہے نا جتنا کہ ہونا چاہیے، اس سے تو کم ہی ہے۔ تو یہ بات بس اللہ پاک جو ہے ہم سب کو نصیب فرما دے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ ہاں جی، عموماً چشتی مزاج بزرگوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، چشتی مزاج بزرگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ چیز، یہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب کہا گیا نا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور بزرگ تھے،
یہ تینوں کوئی کسی نے دعوت کی ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ جی حضرت آپ تشریف لائے. تو جب وہ تین حضرات تشریف لائے تو غائب ہو گئے اپنی جگہ سے. اب وہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کیونکہ جیسے بلایا تھا ان کو. اب جیسے 12 بجے وہ حضرات آئے ہیں اور 3-4 بجے وہ حضرات پہنچے. او ہو مجھے بھول گیا تھا, چلو جی آپ یہ ایک ٹکر لے لیں بازار سے کھا لیں. اب یہ بہت بڑی توہین تھی مطلب ظاہراً بزرگوں کی. تو خیر اس کا تو ٹیسٹ تھا. تو وہ جو ایک بزرگ تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں ہے, اس نے رومال نکال کے وہ بڑے محبت کے ساتھ اس کے سامنے کیا اور ٹھکا اس کے اوپر رکھا, پھر اس کو اس طرح لپیٹ کے جو ہے نا جیب میں رکھا اور بڑا شکریہ ادا کیا اور آگے چلا گیا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک ٹکا دے دیا. اس نے آرام سے جیب میں ڈالا, کچھ بھی نہیں کیا. نہ وہ جو جیسے پہلے نہیں کیا, نہ وہ حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے تو ان کی طبیعت, وہ تو بڑے تیز تھے طبیعت کے. تو جب ان کو ٹکا دے دیا نا تو انہوں نے کہا دیکھو بات سن, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میرے ساتھ کوئی جو بھی کر لے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بڑے بزرگ کے اندر ایسا نہیں کرنا. اچھا تو خیر بہرحال اس نے بھی ٹکا جا پہ رکھا. تو 3 بزرگوں سے پوچھا گیا, حاجی صاحب سے پوچھا کہ ان میں کون زیادہ, ان 3 بزرگوں میں کس کا عمل زیادہ مطلب ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ پہلا والا کہ اس میں چشتیت زیادہ ہے, لیکن ہمیں اس لیے کہا کہ یہ چیز چشتیوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ ان کا عمل بالکل چشتیوں کی طرح ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ سے پوچھا گیا, حضرت نے فرمایا شاہ ولی اللہ رحمۃ کیونکہ ان کے نفس کو بالکل اثر ہی نہیں ہوا, نہ مثبت نہ منفی. حضرت تانوی صاحب سے پوچھا گیا اور یہ واقعہ بیان کیا حضرت نے مواعظ میں. ہاں جی, حضرت سے پوچھا گیا, فرمایا کہ میں نے کہا کہ مرزا مدن جان رحمۃ اللہ علیہ ان کا طریقہ سب سے زیادہ اسلم تھا, کیونکہ اپنے آپ کو تو کچھ نہیں سمجھا کہ لیکن دوسروں کا خیال رکھا اور اپنے طبیعت کے برخلاف, حالانکہ ان کی طبیعت بڑی نازک تھی, تو اس کو کنٹرول کیا اور کچھ نہیں کہا. تو گویا کہ تینوں بزرگوں نے اپنے اپنے شان کے مطابق فیصلہ کیا کہ وہ جو سے تھے اس طریقے سے اس کو مطلب پسند کر لیا. تو یہ بات ہے کہ مطلب یہ جو فنائیت بالکل اس طرح جو امٹتی نظر آتی ہے یہ چشتیوں میں زیادہ ہوتی ہے.